يلقون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ مستحق تک پہنچانا ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات کس کو دیے جائیں گے؟ للفقراء، فقیروں کو دیے جائیں گے، ناداروں کو دیے جائیں گے۔ یہ خبر ہے، مبتدا ہے، محذوف کی ہے، یعنی الصدقات للفقراء، جار مجرور متعلق کے ساتھ مل کے یہ خبر ہو جائیں گے۔ الصدقات مبتدا کے لیے الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ فقراء کون ہیں؟ جن کو روکا گیا اللہ کے راستے میں۔ احصروا حبسوا انفسهم علی الجہاد، یعنی جہاد کے لیے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، تو ہر وقت مستعد رہتے ہیں جہاد کے لیے، تو اس لیے طلب معاش کا فکر ان کو لاحق ہے۔ وہ تجارت نہیں کر سکتے ہیں، وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کام میں لگ جائیں گے تو پھر جہاد رہ جائیں گے، علم رہ جائیں گے، تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کے ضروریات کا اہتمام یہ عام مسلمانوں کی ذمہ ہے، کیونکہ یہ سارے ملک کے مسلمانوں کے تحفظ، ان کا عزت اور آبرو کے تحفظ اور ان کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ وَنَزَلَتْ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، یہ آیت اصحاب الصفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وَهُمْ 400 من المہاجرین، 400 مہاجرین تھے، ارشدوا لتعلیم القرآن، اور وہ ہر وقت تیار رہتے تھے تعلیم قرآن کے لیے، والخروج مع السرایا، جہاد میں نکلنے کے لیے۔ دیکھیں صفہ اس چبوتری کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ اس طرف، اب تو بالکل مسجد نبی کے بیچ میں آ گیا، سمجھ میں بات آئی؟ تو مسجد کے ساتھ حضور کے زمانے میں جو مسجد تھی اس کے ساتھ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اور جو اطراف سے علم سیکھنے کے لیے جو طلباء آتے تھے، جو صحابہ کرام آتے تھے، وہ وہاں پہ قیام فرماتے۔ ان کا تعداد کبھی بڑھتا، کبھی زیادہ سے زیادہ 400 تک گئے، لیکن اس سے پھر کبھی 200، کبھی 300، کبھی 100، تو اس طرح تعداد کم و بیش ہوتا رہا۔ اب ان کا دو کام، ایک تو یہ ہے کہ صبح شام وہاں بیٹھ کے حضور سے علم سیکھتے ہیں، اور ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو سب سے زیادہ حدیثیں اس سے منقول ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ ہم تو کئی دن کبھی بھوکے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ جب حضور نکلتے ہیں مسجد سے تو اس سے مسئلہ پوچھتے کہ اسی بہانے سے حضور کے ساتھ چلے جاتا گھر تک، پھر حضور کبھی فرماتے آ جاؤ، کبھی حضور کے خیال میں نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ اس مقصد کے لائے، کبھی حضرت عمر کے ساتھ جاتا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کا، فرماتے ہیں ابوبکر صدیق نے کبھی ایسے نہیں چھوڑا۔ بات سمجھ میں آئے؟ ایک دن تو کئی دن بھوکے ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر گیا، راستے میں لوگ جمع ہو گئے کہ اس پہ جن کا دورہ پڑا ہے۔ واللہ ما بھی جنہ، میرے اوپر کوئی جن ون کا اثر نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنا ہو گئی کہ وہ میں بے ہوش ہو گیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ایسے حالت میں انہوں نے علم سیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
جو 6000 سے زیادہ روایتیں اس سے منقول ہے ذخیرہ احادیث میں. سن 7 میں مسلمان ہوئے، 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن 4 سال میں سفر اور حضر میں ساتھ رہے. کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ اتنا زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو، آپ کو تو اتنا لمبی صحبت بھی نہیں ہے ابو بکر جیسے ہیں، اس میں غلطی کا امکان بھی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے یاد کیے ہیں، آپ لوگوں نے اگر یاد نہیں کیے، بھول گئے، تو اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. کچھ لوگ ایک ٹائم میں آتے تھے، دوسرے ٹائم میں دنیا کے کام، کیونکہ ان کے بال بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں. میرے تو کچھ نہیں تھا، میں تو خالی ہاتھ آ گیا تھا، اکیلا آیا تھا، نہ کوئی ذمہ داری تھی، نہ صبح شام حضور کے ساتھ علم سیکھنا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے فرماتے ہیں ما کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما کان من حدیث عبداللہ ابن عامر ابن العاص فإنہ کان یکتب ولا اکتب. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے میرے پاس سب سے زیادہ حدیثیں تھیں، مگر ایک صحابی ایسا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ حدیث ان کو یاد تھے، وہ ہے عبداللہ ابن عامر ابن العاص. سمجھ نہیں آئی بات؟ فرق میرا اور اس کا یہ تھا کہ میں لکھ نہیں سکتا تھا، میں تو زبانی یاد کرتا تھا، اور وہ ہر بات کو لکھ لیتا. تو ظاہری بات ہے اس کے پاس پھر ہر بات جب لکھی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس نہیں سمجھے. ایسے حالت میں اصحاب صفہ نے ان کا 2 کام، ایک تو تعلیم سیکھنا، حضور سے علم سیکھنا، دوسرا ہر وقت جہاد کے لیے تیار. جب بھی ایمرجنسی میں کوئی تشکیل کرنا ہو تو اصحاب صفہ موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے نا، تو پھر ذمہ داری امت کا ہے، مسلمانوں کی ہے. ان کے ان طلباء کے ذمہ داری اٹھانا عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ کما نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. سرایا یعنی وہ جمع سریہ کے، سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں تشکیل کے لیے جہاد کے طور پر، جہاد کے لیے تشکیل میں بھیجا جائے، اور اگر جس میں حضور براہ راست شریک ہو تو اس کو غزوہ کہتے ہیں. اگر حضور شریک نہیں ہے بلکہ کسی اور کو امیر مقرر کر کے بھیجا حضور نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ. لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے ہیں سفر کے زمین میں، للتجارت والمعاش لشغلہم عنہ بالجہاد، کیونکہ جہاد و تعلیم میں مشغول ہے. جہاد اور یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف، کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے ہیں، یہ سوال نہیں کرتے ہیں، تو اچھی حالت میں رہتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کے پاس، تو اس وجہ سے یہ محروم رہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ہیں. لتعففہم عن السوال وترکہ، کیونکہ یہ سوال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں سوال. تعرفہم بسیماہم، اللہ فرماتے ہیں ان کو پہچان لوگے مخاطب، بسیماہم، ان کے علامتوں سے، من التواضع واثر الجہد، عز و انکساری ہوں گے ان کے اندر، تکبر نہیں ہوں گے، غرور نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام کے سپاہی ہے نا. وہ اثر الجہد، اور آثار مشقت کے ان کے چہروں سے نظر آئے گا. ناز و نعم میں ان کی تربیت نہیں ہوئی، کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز. سمجھ نہیں آئی بات؟ لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ مدارس میں طلبہ، بات سمجھ میں آئی نا. گھر میں ہم بچوں کو ڈبل روٹی بھی کھلاتے ہیں، انڈا بھی، دودھ بھی پلاتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرح صحت نہیں ہوتی ہے. طلبہ جو ہے مدارس میں
ایک مخصوص کھانا ہوتا ہے، وقت پہ ملتا ہے، کسی وقت پہ پہنچا تو مل گیا، نہیں پہنچا تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ صحت طلباء کی اچھی ہوتی ہے دوسروں سے، کیونکہ ایمانی قوت ہے، روحانی قوت ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ فرماتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، ان کا خاصہ یہ ہے کہ منہ کھول کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، لا خوددار ہے، الغنا غنا النفس، جہاں لالچ آ جاتا ہے، جہاں پھر وہاں خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے وقار جو ہے کب گرتا ہے؟ جب وہ انسان لالچی ہو۔ کسی بھی معاشرے میں آدمی جائیں، آدمی چاہے جیسے بھی ہو، اگر اس نے دوسرے کے جیب کی طرف دیکھا تو پھر لوگوں کے ذہن میں وہ گرے گا، اور ایک دفعہ دوسرے کے جیب کی طرف نظر کا عادت پڑ جائیں تو پھر وہ عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے طبقوں کے عزت کا خیال نہیں رکھتا، لیکن اس کو تو پیسہ چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لا یسألون الناس الحافا لا سوال لهم اصلا، یعنی منہ کھول کے سوال نہیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے اشارہ کنائے سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سرے سے سوال ہی نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر جس کا عادی سوالی ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ کہیں کہ وہی نہیں دے رہا تو پھر بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، نہیں دے دیں، ضرور دیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے ذکر کیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صراحتاً جو ہے نہیں مانگتا ہے، لیکن اشارہ و کنایہ سے مانگتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ اشارہ اور کنایہ سے ایک مولوی صاحب تھے، امام صاحب، بڑے مسجد کا امام تھے، تو اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا، پھر دعوت کی اہل محلہ اور دوسرے لوگ بھی، علماء بھی۔ اب کھانے کے بعد جو ہے پھر وہ دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے اللہ، سارے مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے قرآن حفظ کیا تو آپ کو جو ہے وہ عمرہ کراؤں گا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یا اللہ آپ جو ہے وسائل کا انتظام فرمائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھے؟ یہ اسپیشل طریقہ ہے مانگنے کے۔ بھائی اللہ سے دعا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو نا، ایسا لوگوں کے سامنے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ کے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ تو آپ کے اور اللہ کا وعدہ تھا نا، آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ، تو اللہ سے مانگے، اللہ کے در میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے نا، فلا یقع منہم الحافا، وہو الالحاح، مبالغہ پھر سوال کو کہتے ہیں الحاح، نہیں دے دیں، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، کس مقصد کے لیے تم دیتے ہو، کس کو دیتے ہو۔ الذین یاکلون الربا، اچھا ایک طرف تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرو، مفت میں دو غریبوں کو، کیا دو؟ مفت میں دو، لیکن دوسرا طرف کچھ ایسے بدبخت بھی ہے دنیا میں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مفت دینا کہ کیا بات، قرضہ بھی نہیں دیتے ہیں، تو قرضہ دیتے ہیں، سود کے اوپر دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ مفت دینا تو دور کے بعد اس کو تو صدقہ کہتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں۔ اگر کسی غریب کو، محتاج کو جو سامنے آ جائیں تو وہ مانگے کہ مجھے قرضہ چاہیے، قرضہ بھی نہیں دیتا، اور قرضہ بھی سود کے اوپر۔
اللہ فرماتے ہیں یہ ہمدردی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم بالسر، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو باللیل والنہار، دن رات، سرا وعلانیہ، ظاہر اور پوشیدہ کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے پاس اللہ کے پاس ہے ان کا اجر، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ یہ ڈریں گے اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سرمایہ تھا، تاجر تھے. 40,000 دینار اس کے پاس تھے. 10,000 اس نے رات میں خرچ کی، 10,000 دن میں خرچ کی، 10,000 لوگوں کو دکھا کے خرچ کی اور 10,000 چھپا کے خرچ کی. اللہ نے تائیداً یہ آیت نازل فرمائے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. وہ ابوبکر صدیق جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے کہ وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف دیے جا رہے ہیں، کافروں کا غلام ہے، بے شمار غلاموں کو آزاد کر کے، خرید کر کے آزاد کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ایک غلام کو آزاد کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کے آگ سے نجات عطا فرمائیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یاخذونہ وہو زیادہ فی المعاملہ بالنقود، نقود میں زیادتی، والمطعومات، اور اسی طرح مطعومات میں. ربا سود کو کہتے ہیں. اس کا تفصیل آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ سود کی تعریف کیا ہے، علت ربا کیا ہے اور اس کی قباحتیں کیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہاں اتنا یہ سمجھ لیں کہ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک ہوتا ہے ربا الفضل، ایک ہوتا ہے ربا النسیہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ مثال کے طور پر جنس ایک ہے، اس میں تبادلے کیے جاتے ہیں اور اس میں زیادتی کی جائے تو یہ ناجائز ہے. جنس ایک ہو. ربا النسیہ یہ ہے کہ آپ کسی کو 1,000 روپے قرضہ دیتے ہو 1 مہینے کے لیے، وہ 1 مہینے میں نہیں دے سکا تو آپ کہتے ہو چلو 1 مہینہ اور مہلت دیتا ہوں لیکن 100 روپے بڑھا کے دینا. کیا کرنا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں اور سود حرام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا حرام جو ہے، سود کا سزا اتنے ہے کہ جیسے قباحت کہ ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کریں تو اس سے بڑھ کر جو گناہ ہوگا وہ کتنا ہوگا جو ادنا درجے کا جو بتایا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ سود کو چھوڑ دیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ورنہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود نہیں چھوڑ رہے ہو. اچھا، فی القدر یا بالاجل، مقدار میں یا ٹائم میں، لا یقومون من قبورہم، اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، یہ قیامت کے دن، من قبورہم الا قیاما کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، ایسے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو گرایا ہو. یسرعہ الشیطان من المس، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو ایسے آدمی کے عقل کو مسلوب کر کے آدمی کو گرا دیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ من المس سے، اس کے مس سے، ہاتھ لگانے سے متعلق ہے یقومون بذالک، یہ جو ان پر ہوا ہے بأنہم، اس وجہ سے ہے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں بیع بھی تو سود کی طرح ہے، لیکن اصل میں بالعکس ہے. انہیں انما البیع مثل الربا، اصل میں اس طرح تھا انما الربا مثل البیع. سمجھ نہیں آئی بات؟
اس کو عکس و تشبیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں سود بھی تو بے کی طرح ہے. ایک چیز صدر میں 10 روپے میں لے کے آ کے یہاں پہ اس چیز کو 20 روپے میں بیچتے ہو, یہ ناجائز نہیں ہے. تو اسی طرح ایک آدمی 10 روپے کسی کو دیتا ہے, 1 سال کے بعد 20 روپے لیتا ہے. یہاں تو ایک دن میں 10 روپے اس کو نفع مل گیا, اور یہاں یہ 10 روپے جو نفع لے رہا ہے وہ سال کے بعد لے رہا ہے. تو یہ عقل چلا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان دونوں میں فرق ہے, کیونکہ بے کا معنی یہ کیا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال ہے, مال کے بدلے میں مال دینا. وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ مبالغہ کے طور پر. فقال تعالیٰ رَدًّا عَلَيْهِمْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. دونوں میں فرق ہے بس. اللہ نے حکمت بیان نہیں کی. دیکھیں ہم نے کہا بیع اور سود میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز تو ہے, دونوں میں نفع لیتا ہے آدمی. اللہ نے دونوں کا فرق نہیں بتایا. اللہ اپنے حکیمانہ جواب دیتا ہے. تم کہتے ہو ایک جیسے ہیں, چاہے ایک جیسے کیوں نہ ہو, لیکن ایک کو مالک نے حلال کر دیا, دوسرے کو حرام کر دیا. حلال اور حرام کرنے کا اختیار مالک کے پاس ہے. اس لیے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فرق یہی ہے نا, ایک حلال ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ, جس کے پاس نصیحت پہنچا اللہ کی طرف سے, فَانْتَهَىٰ, سود کھانے سے اپنے آپ کو روکا, فَلَهُ مَا سَلَفَ, اس کے لیے جو گزرا ہے نہیں سے پہلے جو اس نے لیا ہے وہ لا يَسْتَرَدُّ مِنْهُ, حرمت سے پہلے اس نے جو سود لیے تھے وہ تو لے لیا, اب واپس نہیں کرنے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس معافی کا حکم اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ عَادَ, حرام ہونے کے بعد سود کھانے کی طرف کوئی آ گیا, مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ, یہ کہہ کر کہ بھئی یہ تو بے کی طرح حلال چیز ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنمی ہوں گے, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ رہیں گے. کیا ہوں گے؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. اب اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سود کو کم کرتے ہیں اور اس کی برکت کو محو کرتے ہیں. برکت ختم ہو جاتے ہیں. مالیت زیادہ ہوں گے لیکن برکت اس میں نہیں ہوں گے. سود خور جو ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے. لیکن جو ملک سود پہ چلتا ہے وہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا. سمجھنے, ہمارے ملک دیکھیں, سود پہ سود لیا جا رہا ہے اور اگلے 20 نسل بھی اس قرضے کو, اس سود کو ادا نہیں کر پائیں گے, اور اسی قرضے سود کی ادائیگی کے لیے پھر اور قرضہ لیتے ہیں. سال ب سال جو ہے قرض چڑھتا جا رہا ہے. وہ اصل پیسہ تو ان کے وہاں پہ رہے گا لیکن سود بڑھتا جائے گا. اب آپ کو صرف سود ہی ادا کرنے ہیں ہر سال, اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اور لینا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ کس کا وجہ ہے؟ اس حرام کا وجہ ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ورنہ ہمارے حکمرانوں کے پاس, ہمارے ملک کے سرمایہ کے پاس کیا مال کم ہے؟ وہی قربانی دیں, ملک کو کم از کم قرضہ تو دیں. ایک دفعہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے منہ پہ ماریں اور پھر دیکھیں اپنے ملک میں سارے وسائل موجود ہیں. بجلی اپنی ہے, گیس اپنی ہے, اور پھر ہر طرح کے موسم اس ملک میں ہے. سیاحت کے لیے جتنا موزون یہ ملک ہے کوئی دنیا کے کوئی ملک نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اسباب نہیں ہے. آپ کو سرترین علاقے, اونچے اونچے پہاڑ پاکستان میں ملیں گے دنیا کی سطح پر. سمجھ نہیں ہے بات؟ K2 پاکستان میں ہے جو دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے. واخان دیکھیں, بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہمارے پانی ضائع ہوتا ہے, ہمیں اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بھئی ڈیم بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. بجلی آپ دیکھیں, یہ جو 2 ڈیم بنے ہوئے ملک میں, ایک تربلا ڈیم ہے اور ایک ورسک ڈیم ہے جو پشاور میں ہے. دونوں یہ ایوب خان نے بنائے ہیں. اس وقت جب سن 71 سے پہلے بنائے ہیں
اس وقت سے یہ 2 ڈیم بنے، اس کے بعد سے کوئی ایک ڈیم نہیں بنا، پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ جب کالا باغ ڈیم بنانے کا، پھر وہ سندھی اٹھ جاتے ہیں، پھر پشاور کے لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ڈیم بنانے سے یہ ہے کہ ایک تو بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ملک میں وافر بجلی ملیں گے۔ تو وہ ملک جن کے پاس سرے سے دریا نہیں ہے، وہ پلانٹیں لگاتے ہیں تیل کے بنیاد پر، کسی اور چیز خرچہ کر کے۔ یہاں تو مفت میں پانی ہے، لیکن اس سے ہم استفادہ نہیں کرتے ہیں، وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے۔ سمجھ نہیں ہے یہ بات؟ اور صرف غیروں کی مدد، ہم امریکہ کو پکارتے ہیں، برطانیہ کو پکارتے ہیں، IMF کو پکارتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دیں تو ہم ملک چلائیں گے۔ ہمارے وزیروں کو، ہمارے مشیروں کو، ہمارے حکمرانوں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، نہیں سمجھے؟ ایسی حالت۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہم انگریز کے غلامی سے تو ظاہری طور پر تو آزاد ہو گئے نا، لیکن فکری طور پر آزاد نہیں ہوئے، کیونکہ 100 سال حکومت کی ہے اس ایریا پر انگریز نے، اپنے جڑ جو ہے یہاں لگا کے گیا ہوا ہے، قانون اس کی ہیں، عدالتیں اس کی قانون پر چلتے ہیں، تانا اور کچہری کے جو نظام ہیں وہ انگریزوں کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ غریب کو وہاں انصاف نہیں ملتا، امیر کو ملتا ہے۔ پیسہ دو تو تانے میں کام ہو جائے گا، سرکاری محکموں میں کام ہو جائے گا، پیسہ نہیں دو تو آپ کا کام نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ اسی کو کہتے ہیں ظلم کا نظام۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ نظام جو ہے ظلم کے ساتھ تو کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے ایک ملک، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک حاکم ظالم ہو، اس کے ساتھ وہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہاں کافر ہو تو اس کے ایک عقیدے کا معاملہ ہے، لیکن اپنے رعیت کے ساتھ مخلص ہیں، پھر بھی ترقی کریں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اسی میں جھگڑایا گیا نا کہ بھائی کوئی بھی حکمران ہو، جب تک قرضہ نہیں لیں گے تو ملک نہیں چلے گا، چاہے کوئی بھی آئے، کیونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے واحد حال یہی ہے کہ سارے حکمران بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو کس طرف لے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ ہے سودی نظام کے، اسی سے نکلنا ہے۔ اس کے لیے سوچے آدمی کہ یہ کیسے نکل سکتے ہیں ہم یہاں سے، اس کی کوئی تدبیر بنائیں۔ چاہے ملک کے کچھ وسائل کو آپ بیچیں، کچھ پراپرٹی کو آدمی بیچیں ملک کے، مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی اس کو لیکن ایک دفعہ ہوگا نا وہ۔ بہرحال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کر دی۔ اچھا آگے فرمائیں ان اللہ وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں مال لگاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑھتا ہے، یہ برکت کے لحاظ سے۔ برکت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 1000 روپے ہے وہ 2000 بن جائیں، ہاں نہیں سمجھے؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز وہاں پہ لگ جائیں جہاں لگنا چاہیے۔ ہاں آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں،
لیکن آپ کا اخراجات 2 لاکھ ہو رہے ہیں کیونکہ غیر ضروری چیزیں، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسا مصیبت آ گیا، کوئی ایسی چیزیں آ گئی بیچ میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک آدمی 20,000 کماتا ہے لیکن اس سے اس کے گھر چلتا ہے کیونکہ کوئی بڑے ایسے مسائل پیش نہیں آتے ہیں. یہ برکت ہے نا. سمجھ نہیں آئی بات؟ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، خوش ہے. اسی کو برکت کہتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مال سے، دولت سے، دنیا کے وسائل سے اطمینان قلبی خریدا نہیں جا سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل مطمئن ہو، میں دلی طور پر غنی ہو جاؤں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضور کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا. ازواج کا مطلب کیا ہے؟ کئی قسم کی نعمتیں اللہ نے فرماتے ہیں ڈبل ڈبل دیے ہیں، جوڑے جوڑے دیے ہیں. ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے میرے نبی. اللہ نے آپ کو جو دین کا علم دیا، فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہی آپ کا افتخار ہے، اسی پر خوشی منائیں. کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار بھی بنا سکتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ دنیا کے سب سے بڑے شاہان لوگوں میں سے پیدا فرماتے نہیں. اللہ نے ایک یتیم کو نبی بنا دیے ہیں، اور نبوت کے زمانے میں بھی ایک دن کھاتا ہے اور ایک دن بھوکا رہتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ اکبر. وَيَرْبِ الصَّدَقَاتِ يَزِيدُهَا وَيُنَمِّيهَا وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا. اللہ اس کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ معنی بڑھانے کی ہے. زکات زرع و عرب اس لیے کہتے ہیں جب کھیتی بڑھ جائیں کیا ہو جائیں. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی مال بڑھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو صدقہ دیں اور اس کے مال میں کمی واقع ہو جائیں، خدا کے قسم حضور فرماتے ہیں کبھی کم نہیں ہوں گے. اس کے مال کم، ظاہری طور پر تو کم نظر آئے گا نا، لیکن معنوی طور پر برکت کے لحاظ سے کم نہیں ہوں گے. نہیں سمجھے؟ اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. وہ روایت ہے نا بخاری کے 3 آدمی تھے، نابینا اور گنجے، ابرس بیمار والے. 3 آدمی تھے، تینوں بیمار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، بڑے نادار ہیں. فرشتہ ایک کے پاس آئے، نابینا کے پاس، کہا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش، کہتے یہ میرا آنکھ ٹھیک ہو جائے، بس میرے زندگی کا یہ خواہش ہے. ہاتھ پھیر دیے تو ٹھیک ہو گیا. کون سے مال چاہیے آپ کو؟ کہتا مجھے ایک بکری چاہیے. ایک بکری دے دی اور دعا کہ اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمانے. دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا میں گنجا ہوں، بال نہیں ہے سر پہ، لوگ مذاق اڑاتے یہی ٹھیک ہو جائے. سر پہ ٹھیک ہو گیا. کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے. اس کو وہ دے. برکت کی دعا مانگی. ہاں بھائی جگاؤ نا اس کو جگاؤ. یہ پتہ نہیں کیا ہے، کہیں چوکیداری تو نہیں کر رہا ہے رات کو؟ ہاں بھائی. تیسرا ابرس کے پاس گیا، وہ کہنے لگے کہ ابرس بیماری لگی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. اس کو بھی ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہو گیا. کیا چاہیے؟ ایک جانور اس کو دے. برکت کی دعا مانگ کے چلا گیا وہ فرشتہ. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، بہرحال کوئی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہوں گے. چونکہ یہ تینوں مال اللہ کی طرف سے بطور کرامت ان کو ملے تھے نا، اس میں اتنا بڑھاوا آ گیا کہ بس تینوں کے پاس مال کے کوئی کمی نہیں رہی. صحت بھی اچھے ہو گئے، مزے میں تینوں. پھر یہ فرشتہ آیا ایک سوالی بن کر.
ایک غریب بن کر گنجے کے پاس گیا کہ میں ایک محتاج ہوں، غریب ہوں، کچھ مدد کریں میرے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی چلے جاؤ، نظر نہ آئے. روزانہ غریب آتے ہیں، ہم کس کس کو دیں؟ انہوں نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں. انہوں نے کہا نہیں دے سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ بھی پہلے میرے جیسے تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ کرم کیا ہے تو لہٰذا آپ بھی خیال رکھیں. اس نے کہا یہ کس نے کہا آپ کو؟ ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو یہ وسائل اور اسباب باپ دادوں سے ہیں. اچھا اللہ. فرشتے نے کہا اچھا ہاں چلو، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ آپ کو اسی طرح بنا دیں جیسے پہلے تھے. آگے چلا گیا. ابرس کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، اس کو بھی اس نے یہی کہا. نابینا کے پاس گیا سوالی بن کر. وہ نابینا نے کہا کہ خدا کے بندے یہ تو آپ اللہ کے رحمت آئے میرے پاس، میں تو پہلے محتاج تھا، نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو غریب آدمی تھا. اللہ نے میرے ساتھ فضل کیا اور کرم کیا. یہ جو مال آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنا لینا چاہیں تو لے لیں، میرے طرف سے آپ کو اجازت ہے. بخاری کی روایت. فرشتے نے اس کو دعا دی اور فرمایا کہ اللہ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے، آپ کے صحت میں اضافہ فرمائے. اس کو دعا دیے اور وہ جو دونوں پہلے تھے وہ اپنے اصلی وہ پرانے حالت میں آ گئے اور اس کے مال میں اضافہ ہو گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ آزماتا ہے انسان کو، ہر حالت میں آزماتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں ہر ناشکر کو بتحلیل الربا، یا کافر جو حرام چیز کو حلال کرتا ہے وہ کافر ہے نا. اثیم جو بڑا گناہ گار ہو، فاعل کے وزن پر مبالغہ ہیں. فاجر بعقلہ یعاقبہ، اللہ اس کو سزا دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پاس اللہ کے اجر ہے ان کے لیے اللہ کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دیں جو باقی سود رہ گئے ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو. اب حرمت آنے کے بعد جن کو تم نے سود پہ مال دیا ہے وہ اضافہ نہ لیں. صادقین فی ایمانکم فإن من شان المؤمنین امتثال امر اللہ، کیونکہ مؤمن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لا ہے نا. مومن کا کام کیا ہے؟ نزلت لما طالب بعض صحابت بعد النہی بربا کان لہ قبل. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ سود پہ مال دیا ہے، اب ان کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اب نہیں لو، جو لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کرو گے، ما امرتم به، جو تمہیں حکم ہوا، فَاذَنُوا اعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سمجھ لیں بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ و رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے. لکم فیہ تہدید شدید لہم، فیہ تہدید شدید لہم. ہاں اللہ و رسول کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہیں نا، یہ دھمکی ہے. کیا ہے؟ دھمکی ہے. ولما نزلت قالوا لا یدی لنا بحربہ، تو جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے اللہ اور رسول کے ساتھ لڑنے کی، تو اس لیے ہم تو سودا نہیں لیں گے، جو دیا ہے اس کو بھی معاف کریں گے. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، رَجَعْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لے ہوں گے وہ اصل مال، جتنا دیا اتنا لے لیں، اپنے راس المال لیں. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے کسی کے ساتھ، ولا تظلمون، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ کتنی بری بات ہے. ایک آدمی کو قرضہ بھی دیتے ہو، اوپر سے اضافہ بھی لیتے ہو، بلکہ قرض دار کو تو قرض خواہ کو تو حکم یہی ہے قرض دار کو تو ان کو مہلت دیں. کیا کریں؟ اگر ادا نہیں کر پا رہا ہے وقت پہ، آپ بجائے اس کے کہ اس کو اور مہلت دیں، آپ بڑھا رہے ہیں.
وَإِنْ كَانَ اگر وقع غریمٌ یہ جو قرض دار ہے ذو عسرت غریب ہو فنظرۃ الی میسرہ ان کو مہلت دینا ہے الی میسرہ مالدار بننے تک اے وقت یسرہ جب تک اس کے لیے آسانی کے ساتھ ادائیگی کی صورت نہ بنے اس وقت تک مہلت دیں. آپ کا مسلمان بھائی ہے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے انسان کے. وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تم بالتشدید علی ادغام التاء فی الاصل وَأَن تَتَصَدَّقُوا تھا اصل میں کیا تھا تا کو سواد کر کے سواد میں مدغم کر دیا. اے تتصدقوا علی المعسر بالابراء اگر اور نیکی کرو گے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے آپ اس کو معاف کر دیں. تصدق کا مطلب کیا ہے؟ تم نے یہ سوچ دیکھا کہ بھائی وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے ہم نے کہا چلو معاف نہیں. یہ تو خیر لکم اور بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم عاقبت ہو جانتے ہو انه خیر ففعلوا تمہیں پتہ تھا نا کیا ایک غریب اور نادار آدمی کو قرضہ دے کے جب ادا نہیں کر پا رہا ہے آپ نے اس کو معاف کر دی تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے من انذرا جو معسرن ایک آدمی غریب کو مہلت دیتا ہے وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے یا اس سے بالکل ہی معاف کر دیتا ہے وضع کا مطلب بالکل ہی معاف کر دیتا ہے اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے. نہیں سمجھے مسلم کی روایت اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے صرف مہلت دینے پر آپ تو بڑھا کے لے رہے سود لے رہے ہاں واتقوا یوما ڈریں اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا اس میں الی اللہ اللہ کے پاس تمہیں لے کے جائیں گے فرشتے اللہ کے پاس بالبناء للمفعول مجہول کا صیغہ ہے تردون والفعل ترجعون ترجعون ہوگا پھر تم لوٹ جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے عملت من خیر و شر ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا بنقص حسنۃ او زیادۃ سیئہ وهم لا یظلمون زیادتی نہیں ہوگی نیکی کیے ہو اور اس کو کم کیا جائے گناہ کم کیا ہے لیکن اس کے عملنامے میں زیادہ لکھے ہوئے ہوں ایسا نہیں ہوگا.